کے آیا ہے۔ ہائے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے ہیں لائے، لگتا ہے جنازہ ہے۔ آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہائے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہائے مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا۔ ہائے مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا۔ اے مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے۔ آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہائے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ حالت ہی عجب ہے بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا۔ ہائے حالت ہی عجب ہے بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا۔ زہرا کی غریبی ہے، زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تر خون میں چہرہ ہے۔ آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہائے آ دیکھ لے زینب
زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، ہائے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، ہائے اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، ہائے اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، ہائے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یہ شان ہی
याद अभी से देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। हाय देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। शबर का जिगर शबीर का सर अब्बास जरी के बाजू। शबर का जिगर शबीर का सर अब्बास जरी के बाजू। कटते देखोगी ऐ बाबा की प्यारी ये ज़ख्म ही पहला है। देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। कांधों पे उठाए यूं बेटे लाए लगता है जनाजा है। देख ले ज़ैना ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। नारे सलवात। हज़रात से गुजारिश है कि जो भी बाहर आ चुके हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श अज़ा में तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मौलाना उमर आपके साथ मजलिस खिताब करेंगे। सभी से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हाय है के जनाज़े पे अजब मंज़र था। बेटियाँ कदमों से लिपटी थी बसद आहो बुका। बढ़ के शबै ने जो चेहरे से कफन बंद किया देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा। हर रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया। अरे मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया।
کہ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کہ جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ ہے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ جو کہ چند ہی لمحات میں مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہوں گے، ان کا حسین بیان ہوگا اور آپ کی خوبصورت سماعتیں ہوں گی، ذکر مولا ہوگا، آپ پر لطف ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ سے التماس ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ مومنین کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مومنین کی آمد پر مومنین سے گزارش ہے کہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے حضرات، درمیان سے بند پیش کرتا ہوں اور تسلسل کے ساتھ 2 یا 3 بند پیش کروں گا، اس کے بعد میں بطور پیشخانی کے حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد علامہ کو ممبر پر آنے کی التجا کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے حضرات کہ انسانیت کی جان ہے قرآن و اہل بیت، دین خدا کی شان ہے قرآن و اہل بیت، خالق کے ترجمان ہے قرآن و اہل بیت، اللہ کی زبان ہے قرآن و اہل بیت، اللہ کی زبان ہے قرآن و اہل بیت، میزان حق میں قول و عمل تولنے لگے، یہ ہو گیا خاموش تو وہ بولنے لگے، یہ ہو گیا خاموش تو وہ بولنے لگے۔ اب یہاں سے بند تسلسل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، تسلسل کو خاص طور پر توجہ دینا، کہ آئے رسول پاک ہوئی صبح زندگی، آئے رسول پاک ہوئی صبح زندگی، مٹنے لگی جہاں سے جہالت کی تیرگی، پہنچی دل و دماغ تک انسان کے روشنی، دھبے تھے جتنے برسر دامان زندگی، دھبے تھے جتنے برسر دامان زندگی، ایک ضرب لا الہ سے کافور ہو گئے، صدیوں میں جو بنے تھے وہ بت چور ہو گئے، صدیوں میں جو بنے تھے وہ بت چور ہو گئے، جو ساری کائنات سے برتر ہے وہ رسول۔ لوگ کہتے ہیں ہم رسول کو نہیں مانتے، ارے کتنا بڑا یہ جان گرامی معجزہ ہو رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کو مان رہے ہیں، دنیا متوجہ ہو جائے ہماری طرف کہ جو ساری کائنات سے برتر ہے وہ رسول، جو خالق حیات کا مظہر ہے وہ رسول، جو کشتی نجات کا لنگر ہے وہ رسول، جو فضل اور شرف کا سمندر ہے وہ رسول، جو فضل اور شرف کا سمندر ہے وہ رسول، دے کر دعائیں ظلم کو مجبور کر دیا، پھولوں سے پتھروں کا جگر چور کر دیا، پھولوں سے پتھروں کا جگر چور کر دیا، بخشا ہے جس نے حسن عروس حیات کو، دھڑکا دیا ہے جس نے دل کائنات کو، جس نے اجاڑا محفل لات و منات کو، جس نے دیا صبح کا پیغام رات کو، جس نے دیا ہے صبح کا پیغام رات کو، طوفان کو امن و صلح کا زینہ بنا دیا، موجوں کو جس نے اٹھ کے سفینہ بنا دیا، موجوں کو جس نے اٹھ کے سفینہ۔ میں نے کہا کہ تسلسل ملاحظہ فرمائیے حضرات، اس بند میں دیکھنا بڑے خوبصورت طریقے سے شاعر نے کیا بات بیان کی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں نوجوانان اسلام کی، کہ جو کل فضیلتوں سے بھی افضل تھا وہ نبی، جو کل فضیلتوں سے بھی افضل تھا وہ نبی، جو ہر طرح سے کامل و اکمل تھا وہ نبی، جو انبیاء کی صف کا ہراول تھا وہ نبی،
جو صفحہ حیات کا جدول تھا وہ نبی، جو صفحہ حیات کا جدول تھا وہ نبی، بندہ بھی ہے خدا کا، حبیب خدا بھی ہے، دنیا کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، دنیا کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اور یہ بند تو نوجوانان اسلام کی نظر کر رہا ہوں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جذبات کو شاعر نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ارے سمجھائے کون بزم جہاں کے جہول کو، پہچانتے نہیں ہیں فروع و اصول کو، کانٹوں پہ تولتے ہیں یہ نافہم پھول کو، سمجھے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو، سمجھے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو۔ کوہ گرا کو جہل نے رائی سمجھ لیا، امت نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا۔ کوہ گرا کو جہل نے رائی سمجھ لیا، امت نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا۔ اب دیکھیے نبی نے کیا کام انجام دیا ہے، دیکھنا، جو دختر کشی کی رسم مٹا دی رسول نے، بنیاد ظلم و جور ہلا دی رسول نے، ہر دور ہر صدی کو صدا دی رسول نے، باطل کے گھر میں آگ لگا دی رسول نے، باطل کے گھر میں آگ لگا دی رسول نے، مثل خلیل ظلم کو بیکار کر دیا، بغض و حسد کی آگ کو گلزار کر دیا، بغض و حسد کی آگ کو گلزار کر دیا۔ اب یہ بند بھی دیکھنا معجزہ ہے کہ اٹھتی نہ تھی کہیں کسی بے پیر کی صدا، گم ہو گئی تھی خنجر و شمشیر کی صدا، قدموں میں دب کے رہ گئی زنجیر کی صدا، پھیلی ہوئی تھی نعرہ تکبیر کی صدا، پھیلی ہوئی تھی نعرہ تکبیر کی صدا، آواز دب کے رہ گئی ہر روح سیاہ کی، گونجی صدا جو اشہد اللہ الہ کی، گونجی صدا جو اشہد اللہ الہ کی۔ اب دیکھنے ظلم نے کیا کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں نے کہا تسلسل شرط ہے کہ اہل ستم نے کر لیا آخر یہ فیصلہ، ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ، ٹوٹے گا جب حیات محمد کا سلسلہ، ہم جیت لیں گے تب حق و باطل کا مرحلہ، ہم جیت لیں گے تب حق و باطل کا مرحلہ، جب آنکھ بند ہوگی خدا کے رسول کی، محفل اجاڑ دیں گے فروع و اصول کی۔ یہ باطل کا خیال تھا کہ محفل اجاڑ دیں گے فروع و اصول کی، لیکن ستم گروں کی یہ سیاست نہ چل سکی، بعد نبی بھی کوشش امت نہ چل سکی، چاہا بہت پر نبض جہالت نہ چل سکی، اہل حوث کی کوئی شرارت نہ چل سکی۔ ملاحظہ فرمائیے، اہل حوث کی کوئی شرارت نہ چل سکی، حق مطمئن تھا دامن شیر الہ میں، اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ میں، اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ میں۔ جب دو بند آخری پیش کرتا ہوں بس، کہ سیرت میں کوئی فرق نہ صورت میں کوئی فرق، علم و عمل نہ شکل و شباہت میں کوئی فرق، قدم میں تھا کوئی فرق نہ قامت میں کوئی فرق، آتا کہاں سے دین شریعت میں کوئی فرق، آتا کہاں سے دین و شریعت میں کوئی فرق، کہنا پڑا خود اہل کدورت کو یاس میں، موجود ہے رسول علی کے لباس میں، موجود ہے رسول علی کے لباس میں۔ جو ذمہ دار کار نبوت تھا وہ علی، جو تاج دار ملک شریعت تھا وہ علی، جو آفتاب چرخ امامت تھا وہ علی، جو حق کی بولتی ہوئی آیت تھا وہ علی، جو حق کی بولتی ہوئی آیت تھا وہ علی، جو ہے کتاب زیست میں عنوان کی طرح، لا ریب جس کی ذات ہے قرآن کی طرح، لا ریب جس کی ذات ہے قرآن کی طرح، لکھا ہوا ہے عرش بری پر علی علی، مرقوم ہے کتاب مبی میں علی علی، ہر دم ہے آسمان و زمیں پر علی علی، دیکھا زبان دشمن دی پر علی علی، دیکھا زبان دشمن دی پر علی علی، کہنا پڑا ہے بادشاہ بحر و بر علی، کہنا پڑا ہے بادشاہ بحر و بر علی، ہو جاتا میں ہلاک نہ ہوتے اگر علی، ہو جاتا میں ہلاک نہ ہوتے اگر علی۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، فخر الذاکرین، عمدۃ المتکلمین، خطیب شاہشاہ، خطیب بے مثال، بادشاہ خطابت، بلبل ہند، عالی جناب مولانا قبلہ و کعبہ ذاکر اہل بیت سید انور عابدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ مولانا صاحب تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہوں اور شہید اعظم مولا علی کی شہادت کا پرسہ ان کے فرزند ارجمند امام عصر کی مقدس بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، والصلاة والسلام على اصل الاصول وعقل العقول، کنز الکنوز ورمز الرموز، حقیقت الکتاب وسر الالباب، شرف الاشراف وکنہ الالطاف، ہادینا عن الضلالہ ومخرجنا من الجہالہ، سیدنا ونبینا وشفیعنا وقائدنا ومربینا ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اعطاہم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین طاطا کل شریف لشرفہم وبقع کل متکبر لطاعتہم وخضع کل جبار لفضلہم وضل کل شیء لہم والذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد سبحان من لا تنفذ خزائنه صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو ایک بات ہم تمام ہی مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو مومنین اس وقت آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پہ آ جائیں، چونکہ ذکر امیر المومنین ہو رہا ہے، اور بہرحال اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دینے کے لیے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. اور یاد رکھیے اب بہرحال یہ چونکہ بار بار گزارش کی جا چکی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ فرش مجلس پر معصومین آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جنت ہے تو اسی فرش پر ہے، دین ہے تو اسی فرش پر ہے، اسلام ہے تو اسی فرش پر ہے، توحید ہے تو اسی فرش پر ہے، جو کچھ ہے وہ اسی فرش پر ہے. جہاں معصومین ہیں وہیں سب کچھ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب سامرے تشریف لائے مولا تو آپ کو ظالم حکمرانوں نے ایک ایسی جگہ پہ رکھا تھا کہ جو امامت کی شایان شان نہیں تھی. وہاں پر آپ کا چاہنے والا ابو ہاشم مولا کی زیارت کے لیے آیا تو دل بیٹھا جا رہا تھا کہ مولا آپ کہاں کے رہنے والے اور آپ کو کہاں رکھا گیا ہے. مولا نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا اور پھر ایک اشارہ کیا. اب جو اشارہ کیا تو پھر اس کی نظروں سے حجابات برطرف ہوئے. اس نے دیکھا کہ جہاں مولا ہیں وہیں جنت ہے، وہیں کوثر ہے، وہیں حوریں ہیں، وہیں غلمان ہیں، وہیں جنت کی نہر بہہ رہی ہے، وہیں طوبہ کا سایہ ہے. تو بہرحال جو وہاں تھا وہی یہاں ہے. جب اس بات کا عقیدہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہیں پر جنت ہے، یہیں حوریں ہیں، یہیں غلمان ہیں، یہیں کوثر ہے، یہیں سلسبیل ہے، یہیں جنت بھی موجود ہے، یہیں جنت کے مالک بھی موجود ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی بات اس حوالے سے فرش عزا کے حوالے سے نہیں ہو سکتی. بہرحال عزیزان گرامی، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک فقرہ پڑھا ہے جو بعض دعاؤں میں وارد ہوا ہے. ابھی آپ نے جب اعمال شب قدر کیے ہوں گے، کل کی شب دعائے جوشن کبیر پڑھی ہوگی تو اس میں بھی اسی جملے کو حرف ندا یا کے ساتھ یہی جملہ وارد ہوا ہے. اور بھی دیگر دعاؤں میں اس طریقے کے کلمات وارد ہوئے ہیں کہ سبحان من لا تنفد خزائنہ. خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، بس چند جملے منزل فضائل و مناقب میں سن لیجئے تاکہ آپ کے قلوب امیر المومنین کے مصائب سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، آپ کی آنکھیں آمادہ ہو جائیں، آپ کا وجود آمادہ ہو جائے. بہرحال فضائل مصائب کی تمہید کے لیے سنائے جاتے ہیں. صرف چند جملے منزل فضائل پہ سن لیجئے کہ دعاؤں میں کہا جا رہا ہے سبحان من لا تنفد خزائنہ. خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ خدایا لائق تسبیح ہے تیری ذات کہ تیرا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بہت توجہ، خدا کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، خدا کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو شے کبھی ختم نہ ہو وہ اللہ کا خزانہ ہے، جو ختم نہ ہو وہ اللہ کا خزانہ ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا وہ کون سی شے ہے جو ختم نہیں ہوتی؟ آواز آئی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثل
لہ مددا، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور سب مل کر میرے رب کے کلمات لکھنے پر آ جائیں تو سمندروں کی سیاہی تو تمام ہو جائے گی، میرے پروردگار کے کلمات تمام نہیں ہوں گے۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا، ہم پھر بارگاہ رسالت میں پہنچے، ہم نے کہا خدا کے رسول دعاؤں میں کہا جا رہا ہے اللہ کا خزانہ تمام نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے کلمات تمام نہیں ہوتے، سمندروں کی سیاہی تمام ہو جائے گی، اللہ کے کلمات تمام نہیں ہوں گے، آخر وہ کون سی شے ہے جو تمام نہیں ہوتی؟ جو اللہ کے کلمات ہیں، جو خدا کا خزانہ ہے۔ رسول نے ہمارے سوال کو سنا اور سوال کو سن کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ کون سی شے ہے جو تمام نہیں ہوتی؟ پیغمبر نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْإِنسَ كُتَّابٌ وَالْجِنَّ حُسَّابٌ لَمْ أَحَطُوا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طالب، اگر ساری زمین قلم بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے انسان لکھنے پر آ جائیں، سارے جنات حساب لگانے پر آ جائیں، جب بھی علی کے فضائل تمام نہیں ہوں گے، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، علی کے فضائل اللہ کا خزانہ ہے، علی کے فضائل اللہ کا خزانہ۔ اگر آج کے بعد امیر المومنین کے فضائل کوئی کسی اور سے منسوب کرتا ہوا دکھ جائے تو سمجھ جائیے گا اللہ کے خزانے سے چوری کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ حیدری یا جو شے تمام نہ ہو وہ امیر المومنین کے فضائل۔ خدا نے ایسے لاتعداد فضائل عطا کیے۔ ابھی میں اس سے قبل جو مجلس ہو رہی تھی اس میں ہم زیارت جامعہ کا ذکر کر رہے تھے، زیارت جامعہ میں خود کتنے فضائل ہیں۔ ارشاد ہوا زیارت جامعہ ہی کا جملہ ہے کہ آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اے آل محمد اللہ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس نے عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ پیغمبر فرمانے سب کچھ جمع ہو جائیں، علی کے فضائل کبھی تمام نہیں ہوتے۔ دیکھیے تفسیر پر ایک یعنی موضوع تفسیر پر ایک بہترین تفسیر ہے، تفسیر انوار النجف، اسی میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر نے جو یہ ارشاد فرمایا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ روایت وارد ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں رسول نے دیکھا، رسول ہمارا ایمان ہے کہ رسول جانتے تھے ہم جیسوں کے علم میں اضافہ کرنا تھا، لہٰذا یہ سوال کیا اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے، ناقوں کی ایک قطار ہے جس کے اوپر صندوق دھرے ہوئے ہیں، اور وہ قطار ایسی ہے جو مشرق سے مغرب تک چلتی جا رہی ہے، نہ اس کی ابتدا دکھائی دے رہی ہے نہ اس کی انتہا سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے نا اللہ کا کلمات جو تمام نہیں ہوتے، اللہ کا خزانہ جو ختم نہیں ہوتا۔ ناقوں کی ایک قطار ہے جس کی نہ ابتدا دکھ رہی ہے نہ انتہا سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ قطار ہے کہ جو چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے۔ اونٹوں کی ایک قطار ہے جس کے اوپر صندوق دھرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ ہمارا ایمان ہے جانتے تھے، ہمارے علم میں اضافہ کرنا تھا، لہٰذا رسول نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی قطار ہے، یہ کیا ہے جو ان اونٹوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب بہرحال میں اس کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کیا سناؤں، ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائے بھی، آپ بہترین مسدس قبل از سماعت فرما رہے تھے۔ چلیے میں آپ کو خدائے سخن کی بارگاہ میں لے چلوں۔ میر انیس علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نظم کر دیا، اب میں انہی کے الفاظ میں من و ان روایت نظم کی ہے سرکار انیس نے، میں انہی کے الفاظ میں اس روایت کا خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میر انیس خدائے سخن علیہ الرحمہ فرما رہے کیا منظر ہے، اونٹوں کی قطار ہے، نہ ابتدا دکھ رہی ہے نہ انتہا سمجھ میں آ رہی ہے۔ سرکار انیس فرماتے ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار، صندوق چوبے خلد تھے دو دو ہر ایک بار، جنت کی لکڑی کی بنی ہوئی صندوقیں رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار، صندوق چوبے خلد تھے دو دو ہر ایک بار، جاتی تھی شرق سے طرف غرب وہ قطار، اور کیجے ازل سے گر تو ابد تک نہ ہو شمار۔ جو جن حضرات تک بات پہنچ رہی مجھے احساس کریں، یعنی جب سے وقت شروع ہوا ہے اگر آپ حساب لگانا شروع کیجئے، جب وقت ختم ہوگا اس وقت تک حساب لگاتے رہیے تو شمار نہیں کر سکتے۔ میر انیس فرما رہے ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار،
صندوق چوب خلد تھے دو دو ہر ایک پبار، جاتی تھی شرق سے طرف غرب وہ قطار، اور کیجے ازل سے گر تو ابد تک نہ ہو شمار، اس کی خبر ملک کو بھی غیرس خدا نہ تھی، فرشتے کو بھی نہیں پتا تھا کیا رکھا ہوا ہے، اس کی خبر ملک کو بھی غیرس خدا نہ تھی، مثل نجوم حسر نہ تھا انتہا نہ تھی، جیسے زمین سے جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لاتعداد ستارے نظر آتے ہیں، ویسے وہاں لاتعداد اونٹ دکھائی دے رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی خبر ملک کو بھی غیرس خدا نہ تھی، مثل نجوم حسر نہ تھا انتہا نہ تھی، جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ بحر و بر ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر، بار ان پا کیا ہے لالو زبرجد ہے یا گوہر، کیا جواہرات رکھے ہوئے ہیں، کیا رکھا ہوا بار ان پا کیا ہے لالو زبرجد ہے یا گوہر، جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں خبر، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جبریل نے کہا، بہت توجہ، جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں خبر، دی روح حق نے جب سے میرے جسم زار کو، اس دن سے دیکھتا ہوں یوں ہی اس قطار کو، دیکھیں زبان دیکھیں میر انیس کی، فرمارے دی روح حق نے جب سے میرے جسم زار کو، اس دن سے دیکھتا ہوں یوں ہی اس قطار کو، بولے نبی یہ حال ہو کس طرح آشکار، کی عرض اس نے دیکھیے یا شاہ نامدار، ارے آپ کے لیے کیا مسئلہ، آپ مختار کائنات ہیں، آپ کو تھوڑی نا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، بولے نبی یہ حال ہو کس طرح آشکار، کی عرض اس نے دیکھیے یا شاہ نامدار، اور بٹھلا دیے فرشتوں نے ناقے بسد وقار، دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار، ناقوں کے اوپر جو صندوق دھرے ہوئے تھے ان کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے، کیا ہے خدا کا وہ خزانہ، تو فرما رہے ہیں کہ بولے نبی یہ حال ہو کس طرح آشکار، کی عرض اس نے دیکھیے یا شاہ نامدار کیا ہے وہ خزانہ جو تمام نہیں ہوتا، کی عرض اس نے دیکھیے یا شاہ نامدار، بٹھلا دیے فرشتوں نے ناقے بسد وقار، دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار، کیا رکھا ہوا تھا ان کتابوں میں، فرماتے ہیں دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار، کہتے صندوق تھے جو ناقوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے، سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یا صندوق تھے، اچھا اس میں روایت میں ایک جملہ اور تھا جو رہ گیا، وہ سن لیجئے، کہ کہا تھا جب پوچھا تھا نا یہ کیا ہے، تو جواب ملا تھا یہ اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے تحفہ ہے، یعنی علی کے فضائل سیدہ کا تحفہ ہے، امیر المومنین کے فضائل سیدہ کو وہ تحفہ ہے جو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ کو ایک تحفہ رسول نے بحکم خدا دیا اور ایک تحفہ خود اللہ نے جناب سیدہ کو عطا کیا، جو تحفہ اللہ کے حکم سے رسول نے سیدہ کو دیا تھا اسے کہتے ہیں فدق، اور جو تحفہ خود خدا نے سیدہ کو عطا کیا وہ ہے علی کے فضائل، وہ ہے فدق اور یہ ہے فضائل مولا علی۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے جو فدق غصب کرے وہ بھی ملعون ہے، جو علی کے فضائل غصب کرے وہ بھی ملعون۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو جس علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یعنی کون شمار کر سکتا ہے ان فضائل کو، ان مراتب کو جو امیر المومنین کو خداوند عالم نے عطا کی ہیں۔ بدر، جب ابھی جنگ بدر ہم نے آپ کی خدمت میں 17 ماہ رمضان کو پڑھی تھی، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ بدر میں جس وقت میرا مولا پانی لینے کے لیے گیا لشکر کے لیے، جتنی دیر میں پانی لے کر آئے اتنی دیر میں امیر المومنین کے 3000 فضائل تمام ہو چکے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ تو بیان کیا کہ جس وقت جو ہے وہ
امیر المومنین پانی لے کر آئے ہیں بدریوں کے لیے، لشکریوں کے لیے، تو اس وقت رسول اللہ نے پوچھا کہ علی کیا جب تم پانی لے کر آ رہے تھے تو کیا تمہیں ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں بالکل ہوا تھا۔ کہا پھر تم چند قدم آگے بڑھے پھر ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوا؟ کہا بالکل ہوا۔ کہا پھر تم چند قدم آگے بڑھے ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوا؟ کہا بالکل ہوا۔ کہ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ بہر ہمارا ایمان ہے مولا جانتے تھے، لیکن یہ عرفان ہمیں کرانا تھا، لہٰذا پوچھا رسول سے کہ وہ کیا تھا؟ کہا اے علی جس وقت تم نے پہلا جھونکا ہوا کا محسوس کیا ہے تو وہ ہوا نہیں تھی، وہ جبریل 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب دوسرا ہوا کا جھونکا تم نے محسوس کیا ہے تو وہ بھی ہوا نہیں تھی، وہ میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کر رہے تھے۔ جب تیسرا جھونکا ہوا کا تم نے محسوس کیا ہے وہ بھی ہوا نہیں تھی، اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کرنے آئے تھے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ امیر المومنین جب چند قدم پانی لے کر آئے ہیں تو 3000 فضائل تمام ہو گئے۔ آپ سوچئے جس علی کے چند قدموں میں 3000 فضائل تمام ہو جائیں اس کی پوری زندگی میں کیسے فضائل ہوں گے۔ اس علی کی ابتدا، علی کی زندگی تو وہ زندگی ہے۔ اس سے قبل جو مجلس میں نے پڑھی تھی، اب میں اس مجلس سے بات کو مسلسل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے، فضیلتیں اس بات کی محتاج ہیں کہ وہ امیر المومنین کے قدموں تک آئیں تاکہ فضیلتیں کہلائیں۔ امامت مشرف ہوئی ہے وجود علی سے، خلافت مشرف ہوئی ہے وجود علی سے، جتنی عبادت ہے مشرف ہوئی ہے وجود علی سے۔ یعنی علی نے فضائل کو قبول کر کے فضائل کو فضائل بنایا۔ فضائل نے علی نہیں بنایا ہے، علی نے فضائل کو فضائل بنایا۔ اس سے قبل جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں کیا، یہی ہم نے آپ کی خدمت میں جو حدیث تلاوت کی تھی وہ اپنے آپ میں کتنے وسیع و عریض مفاہیم کو چھپائے ہوئے کہ جب سلمان نے پوچھا کہ سیدی ہے میرا سید آپ کا نام کیا ہے، تو اس وقت میرے امام نے کیا فرمایا تھا جو اس سے قبل گفتگو ہو چکی کہ ظاہری امامتن ہے سلمان، میرا ظاہر امامت ہے، وباطنی غیب لا یدرک، میرا باطن ایسا غیب ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی امامت کے جتنے فضائل ہیں وہ علی کے ظاہر کے فضائل ہیں۔ سوچئے جب ظاہر علی یہ ہے تو پھر باطن علی تک کس کی رسائی ہے؟ کون ہے جو علی کی حقیقت کو سمجھ پائے؟ علی حقیقت، اب ایک جملہ بس سن لیجیے، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ علی حقیقت لیلۃ القدر کے شوہر کو کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ علی کی جو محکومہ ہے، جو علی کی زوجہ ہے، کیا اس کو زمانہ سمجھ سکتا ہے؟ اس کے لیے تو قرآن کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور معصوم فرما رہے اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، اور جس نے سیدہ کو ویسے پہچانا کہ جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ عزیزان گرامی، قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ذرا غور کرو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ علی کی محکومہ فاطمہ تو اس کو زمانہ سمجھ نہیں سکتا، فاطمہ کا حاکم علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وہ فضائل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ کہتے ہیں فضائل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فضائل سے قبل ہم نے کتنی بار گفتگو اس پر کی ہے کہ فضائل روح کی غذا ہے، مومنین کی روحوں کی غذا امیر المومنین کے فضائل ہیں، اور یہی وہ فضائل ہیں جو معرفت کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ جو سماعتیں فضائل سے آشنا نہیں ہوتی، جن کی سماعتیں فضائل سے آشنا نہیں ہوتی، ان کے دل معرفت سے کبھی آشنا نہیں ہو پاتے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یوں تو کتنی باتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن رات ایسی ہے اور یہ ایام ایسی ہیں اور یہ ساعتیں ایسی ہیں۔ لیکن امیر المومنین کے فضائل آپ یوں سال بھر پڑھیے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ ان راتوں میں جب امیر المومنین کے فضائل بھی پڑھے جاتے، سال بھر آپ پڑھیے تو فضائل میں دل بھی خوش ہوتا ہے اور چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں عجیب کیفیت ہے۔ یہ جو 3 راتیں ہیں نا امیر المومنین کی شہادت کے ایام کی جو راتیں ہیں، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ علی کے فضائل بھی پڑھتے ہیں تو دل بیٹھا جاتا ہے کہ عزیزان گرامی، وہی علی جس کے فضائل کو کوئی انتہا نہیں سمجھ سکتا کہ امیر المومنین کے فضائل کہاں پر۔
آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ جس کو خدا نے جیسے فضائل دیے ویسے ہی مصائب بھی عطا کیے، اور فضائل و مصائب میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ جو خدا نے انہیں دیا ہے، مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ فضائل و مصائب میں بس یہی فرق ہے کہ جو خدا نے آل محمد کو دیا ہے وہ فضائل ہے، اور جو امت نے آل محمد کو دیے ہیں وہ مصائب ہیں، اور جس ذات کے فضائل جتنے بلند ہیں اس ذات کے مصائب بھی اتنے ہی بلند ہیں۔ امیر المومنین کے مصائب کون سمجھ سکتا ہے کہ علی کے مصائب کیا ہیں، علی کی غربت کیا ہے؟ ایک جملہ ہے جو مولا کائنات کی زیارت میں وارد ہوا ہے، پڑھیے مفاتیح الجنان، خدا ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں یہ زیارت معصورہ زیارت ہے، 10ویں امام کی سکھائی ہوئی زیارت ہے، اس میں یہ جملے وارد ہیں، اور یہ جملے اہل علم تشریف فرمائیں، میری اصلاح فرمائیں گے۔ اگر کہیں اور وارد ہوئے ہوں تو مجھے بتائیے، کسی اور معصوم کے لیے، کسی اور امام کے لیے، اگر یعنی حتیٰ کہ سید الشہداء کے لیے بھی حقیر نے یہ جملے زیارت میں نہیں پڑھے جو امیر المومنین کے لیے پڑھیں، اور وہ کیا ہے عجیب جملے، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین انت اول المظلوم، سلام ہو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے پر، سلام ہو اس علی پر جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا تھا، انت اول المظلوم، اے میرے مولا آپ پہلے مظلوم ہیں، سلام ہو اس علی پر جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ عزیزان گرامی، میں سوچتا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جملے کہیں اور نہیں ملے، مولا کائنات کے حوالے سے ہی کیوں یہ کہا گیا کہ سلام ہو اس پر کہ جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے؟ تو شاید یہ وجہ ہو، بات جو سمجھ میں آئی کہ دیکھیے اگر کوئی مجبور ہو اور اس پر کوئی ظلم ہو جائے تو پھر الگ معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مختار ہو اور پھر وہ صبر کر لے جائے کسی ظلم پر تو الگ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں علی کو شاید اصبر الصابرین اسی لیے کہا گیا کہ وہ علی جس کے ہاتھوں میں خدائی کی طاقت تھی، وہ علی جس کے ہاتھوں میں خدائی کا اختیار تھا، اسی علی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، اسی علی کی نظروں کے سامنے سیدہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، اسی علی کی فاطمہ کے بازو پہ تازیانہ مارا گیا، اسی علی کی نظروں کے سامنے محسن کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، امیر المومنین کی سے بڑی مظلومی کیا ہوگی کہ علی کی نظروں کے سامنے فاطمہ کا دروازہ جل رہا ہے، علی کی نظروں کے سامنے سیدہ پہ جلتا ہوا در گرایا جا رہا ہے۔ ابھی میر انیس کا ذکر ہوا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ میر انیس ہی کے بند سے مصائب کا میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتے ہیں کیا کیفیت تھی جس وقت دروازے پر آگ لگ رہی تھی، کہتے در سے امیر المومنین کے حقیقی مصائب یہی ہیں، سنیے گا عزیزان، آئیے جناب سیدہ کے مصائب علی کے حقیقی مصائب ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 2 ستون تھے، 2 پلرز تھے، جیسے دیوار ستون پر ٹکی ہوتی ہے نا، اگر ایک ستون گر جائے تو پھر جو ہے وہ دیوار برقرار نہیں رہ سکتی۔ میرا مولا فرماتا ہے میرے 2 ستون تھے، 2 پلرز تھے، پہلا ستون رسول اللہ کی شہادت پر منہدم ہو گیا، دوسرا ستون فاطمہ کی شہادت پر منہدم ہو گیا، سیدہ کے بعد علی تنہا ہو گئے۔ علی کہ کون سمجھ سکتا ہے امیر المومنین کی اس غربت کو؟ میر انیس فرماتے در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، ارے کیوں گھر میرا جلاتے ہو، میں نے کیا ہے کیا؟ ایک شخص نے ستم یہ کیا وہ مصیبتا، دروازہ لات مار کے ان پر گرا دیا، پہلو پہ ضرب آئی جو بنت رسول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سنیے عزیزان گرامی، امیر المومنین کی مصیبت کا ایک خاص رخ ہے جس پر خود مولا کائنات نے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہا ہے جو کتب مقاتل میں ملتا ہے۔ جس وقت سیدہ کے اوپر یہ جلتا ہوا دروازہ گر گیا ہے نا، اس وقت امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی گئی، ملائین علی کو کھینچتے ہوئے، ہمارے مولا کو کھینچتے ہوئے، امیر المومنین کو کھینچتے ہوئے بیت الشرف سے باہر لانا چاہ رہے۔ اس کیفیت میں آپ ذرا تصور کریں، آپ تصور کریں، جلتا ہوا دروازہ ہے، سیدہ زمین پر ہے، سیدہ ہماری شہزادی، ہماری آقازادی، کائنات کی ملکہ، رسول کی بیٹی، زمین میں جلتا ہوا دروازہ ہے، فاطمہ ہے زمین پر ہے۔ اس وقت اس کیفیت میں سیدہ کی آنکھ کھلی، دیکھا امیر المومنین کے گلے میں رسی ہے، یہ کھینچ کے مولا کو لے کے جا رہے ہیں۔
सैयदा ने बिला तशबीह, अब रवायत कहती है कि एक मरतबा अपना बाजू बुलंद किया, अमीरुल मोमिनीन के कमर में एक पटका था, फातिमा ने उस पटके में हाथ डाला कि मैं अबुल हसन को नहीं जाने दूंगी, अबुल हसन को नहीं जाइए। इससे बड़ी मजलूमी क्या होगी मौलाए कायनात की, अबुल हसन को नहीं जाने दूंगी। अली के पटके में फातिमा का हाथ है। यही वो वक्त था कि एक मर्तबा एक मलऊन ने तलवार उठाई, तलवार के कब्जे से अली के सामने फातिमा के बाजू पे ऐसा वार किया जो जख्म वक्त शहादत तक सैयदा के बाजू से जुदा नहीं हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोइए अज़ीज़ान गिरामी, पुरसा पेश कीजिए। वही अली जिसके गले में रस्सी बांधी गई, वही अली कि जिसकी फातिमा का हक छीना गया, वही अली जिसके मोहसिन को कत्ल किया गया, वही अली अब दुनिया से रुखसत हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, 19वीं माह रमज़ान का क़यामत का दिन तमाम हो गया। हमारा मौला ज़ख्मी हालत में बैत शरफ लाया जा चुका है। क्या कैफियत है, मैं चंद जुमले दोहरा दूँ जो इससे कबल अर्ज़ किए थे। आज की तारीख़ की मुनासिबत से बात हो जाएगी कि जिस वक्त इमाम हसन मस्जिद में पहुँचे हैं ना, और देखा है कि मेरा बाबा इस हालत में है कि खाके मस्जिद उठाता जा रहा है, ज़ख्म ही सर में भरता जा रहा है और कहता जा रहा है बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। एक मरतबा इमाम हसन आगे बढ़े, अली ने हुक्म दिया नमाज पढ़ाने का, इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई। आप तसव्वुर करें वो नमाज कैसी नमाज होगी। हसन के सामने अली ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, खुदा जाने इमाम हसन ने किस कैफियत में वो नमाज तमाम की होगी। बहरहाल जब नमाज पढ़ चुके तो बयान किया जाता है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन के सर को मौला हसन ने अपने जानू पे रखा, देखा बाबा की आंखें बंद हैं, चेहरे पर खून के आसार हैं, पेशानी से खून जारी है। इमाम हसन की आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं ना, वो आंसू टपक कर मौलाए कायनात के रुखसार पर आए। अब रवायत कहती है कि एक मरतबा मेरे मौला ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोल कर अपने बड़े बेटे की तरफ देखा, इमाम हसन की तरफ देखकर कहा हसन अरे तुम मुझे रो रहे हो, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारे कलेजे के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर आएंगे। ए हसन, एक दिन वो भी आने वाला है कि तुम्हारा भाई हुसैन करबला के मैदान में भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, यानी मंजर ये है कि सारे लोग सब मिलकर अमीरुल मोमिनीन पे गिरिया कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मौला है जो अपने बच्चों के मसाइब को याद कर रहा है। मौला को गिलीम में रखा गया, गिलीम में ख़ास तरीक़े के कंबल को कहते हैं जिसमें अमीरुल मोमिनीन को रखा गया। जब रख के चले हैं ना, कल आपने उस मंजर की ज़ियारत की। अब चंद जुमले सुनिए कि जिस वक्त बैतुल शरफ से करीब हुए तो अब मख्तल कहता है कि जब घर करीब आ गया तो एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि मुझे इस गिलीम से उतार दो। गिलीम में अब सोचिए एक ज़ख्मी शख्स के जिसके ऊपर ऐसा ज़ख्म लगा हुआ, अभी मैं बयान करूँगा कि वो कैसा ज़ख्म था, लेकिन बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी मौला बैतुल शरफ से करीब आ रहे हैं तो कह रहे मुझे गिलीम से उतार दो। गिलीम से उतार दिया कि अली अपने पैरों के बल खड़ा होना, हमारा मौला अपने पैरों के बल खड़ा होना चाहता है। पैरों के बल खड़े हुए, उसके बाद अब अगर महसूस कर लेंगे औलाद वाले बैठे हुए आपके घरों में, जो साहिबान औलाद हैं वो ज़रा इस मंजर को महसूस करें। अगर कोई बाप, कितना ही वो बाप ज़ख्मी क्यों ना हो, कितना ही कोई किसी बाप पर कोई जुल्म क्यों ना हुआ हो, कितने ही मसाइब में क्यों ना गिरफ्तार हो, लेकिन बाप हमेशा चाहता है कि अपनी औलाद से अपनी मुसीबत को छिपाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे मेरी इस हालत को देख ले। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी मौला घर के करीब आए तो कह रहे मुझे गिलीम से उतार दो। गिलीम से उतार दिया गया, अपने पैरों पे खड़े हुए और उसके बाद मंजर ये लगा, मेरी तरफ देखेगा बिला तशबीह, मेरे मौला अपना हाथ उठाता है और अपने चेहरे से खून साफ करने लगता है, अपने चेहरे से खून साफ करने लगता है। किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं मौला, आप तो जख्मी हैं, गिलीम से क्यों उतर गए और फिर अपने चेहरे से यूं खून क्यों साफ कर रहे हैं? मेरे मौला ने कहा कि क्या तू नहीं जानता, मैं बिलमफ़हूम नक़ल कर रहा हूँ, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने घर में दाखिल होने वाला हूँ, घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं, मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब मुझे इस हालत में देखे, मैं नहीं चाहता मेरी उम्मे कुलसूम मुझे इस हालत में देखे। मैं कहूँगा मौला आपकी पेशानी पे तो एक ज़रब लगी है, ज़ैनब से उस ज़रब को छिपाना चाहते, करबला के मैदान में आइए, 70 कदम का फासला है, वो बहन खड़ी देख रही है, शिम्र मलून उस जगह बैठा हुआ है जिसके लिए मेरा ज़माने का ये बाप कहता है वो शिम्र जालिसन अला सदरिक, शिम्र मलून मेरा मौला के मुकद्दस सीने पे सवार, हाथ एक हाथ रीशा मुबारक पर है, एक हाथ में खंजर है, खंजर चल नहीं रहा है, खंजर चलाया नहीं गया है हुसैन पर।
عزیزان گرامی خنجر کیسے چلایا جاتا ہے؟ خنجر اس طریقے سے چلایا جاتا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر تھا تو، مگر خنجر خنجر کی طرح نہیں چلا حسین پر۔ خنجر، آپ نے کبھی کلہاڑی دیکھی ہے؟ کلہاڑی یوں نہیں چلائی جاتی، کلہاڑی کے ذریعے ضربیں لگائی جاتی ہے۔ زینب گھڑی دیکھ رہی ہے، شمر ملعون آقا حسین کے گلوے مبارک پر خنجر چلا نہیں رہا، ویسے ضربیں لگا رہا ہے جیسے کلہاڑی کے ذریعے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس سنیے، جنجبل مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا بیت الشرف میں آئے، کوفے میں یہ خبر عام ہوئی، بس چند جملے بچے ہیں، سنیے، گریہ فرما لیجئے۔ یہ راتیں رونے کی راتیں امیر المومنین کا غم ہے، اس علی کا غم ہے کہ جس کی محبت نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا بیت الشرف میں تشریف لائے، خبر کوفے میں عام ہوئی۔ مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حذیفہ ہے، روایات بتاتی ہیں کہ آج 19ویں ماہ رمضان، یوں تو حذیفہ ایک لمحے کے لیے بھی علی کو چھوڑنے والے نہیں، مولا کے ساتھ ساتھ رہنے والے، لیکن جب 19ویں ماہ رمضان کی صبح نمودار ہوئی ہے نا، تو ایک لمحے کے لیے حذیفہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ سنیے گا، حذیفہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب جب حذیفہ کی آنکھ لگی، کچھ دیر گزری، زوجہ قریب آئی، زوجہ نے شانہ ہلایا، حذیفہ تم یہاں سو رہے ہو، دیکھو تو صحیح ہے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جب حذیفہ کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ عجیب منظر ہے، آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، تحدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اب آپ تصور کریں کیا گزری ہوگی حذیفہ کے دل پر۔ ایک مرتبہ اٹھے، جلدی سے چاہا کہ مسجد کی طرف بڑھیں، جائیں دیکھیں میرا مولا خیریت سے تو ہے، مسجد کی طرف بڑھے، دیکھا ابن ملجم ملعون مسجد سے بھاگتا ہوا باہر نکل رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ حذیفہ نے اس منظر کو دیکھا، دیکھ کے سمجھ گئے یہی میرے مولا کا قاتل ہے، ابن ملجم کو گرفتار کیا۔ اب منظر ایک ہے، وہ منظر سنیے، اور میں جو ہے وہ بہت جلدی اس منزل کو منزل اختتام کے قریب لے جاؤں کہ حذیفہ ابن ملجم ملعون ان کو گرفتار کر کے بیت الشرف میں لے کر آتے ہیں، جس وقت مولا بیت الشرف پہنچ چکے ہیں۔ اب روایتیں مولانا نجم الحسن قراروی صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت ابن ملجم گرفتار ہو کر گھر میں آیا ہے، علی کے گھر میں علی کی بیٹیاں موجود ہیں۔ اب سوچئے جب بیٹیوں کو پتا چلا ہوگا کہ باپ کا قاتل آیا ہے تو کیا گزری ہوگی۔ لکھتے ہیں ابن ملجم ملعون جس وقت گھر میں لایا گیا تو بی بی ام کلثوم سے رہا نہ گیا، پردے کے پیچھے سے اس ملعون سے کہا کہ او بدبخت، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ تو اس ملعون نے جواب میں کہا میں نے امیر المومنین کو نہیں تمہارے باپ کو مارا ہے، میں نے امیر المومنین کو نہیں تمہارے باپ کو مارا ہے، اور اس تلوار سے مارا ہے جس تلوار، مصر جانتے ہیں نا، مصر ایک ملک ہے، پورا ملک ہے مصر، ایجپٹ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ ابن ملجم کہتا ہے میں نے امیر المومنین کو نہیں تمہارے باپ کو مارا ہے، اور اس تلوار سے مارا ہے کہ جس تلوار پر میں نے وہ زہر لگایا تھا جو زہر تمام اہل مصر کے لیے کافی تھا، جس زہر کے ذریعے پورا مصر ہلاک ہو جاتا۔ آپ تصور کریں کہ جو زہر پورے مصر کے لیے کافی تھا، وہ زہر تنہا میرے مولا کے فرق مبارک میں میرے مولا پر اس زہر کا استعمال کیا گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن یہاں پر بھی ایک جملہ ہے، میں کہوں گا اے بی بی ام کلثوم، باپ کا قاتل آیا گھر میں تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ برداشت نہ کر پائیں، ذرا کربلا میں آئیے، دیکھیے 3-4 برس کی بچی ہے، نظروں کے سامنے شمر موجود ہے، لیکن آپ نے شکوہ کر دیا۔ یہاں سکینہ روتی ہے تو شمر کبھی تازیادہ مارتا ہے، کبھی تباچے لگاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیے چند جملے مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، روایتیں بیان کرتی ہیں مولا کو بیت الشرف میں جس وقت لے آئے اصحاب علی والے، امیر المومنین کے گھر والے، اس کے بعد امیر المومنین کے سارے اصحاب جمع ہوئے۔ اس سے قبل بھی ہم نے روایت میں یہ مجلس میں عرض کیا تھا، دہرا رہے ہیں یہاں پر کہ جس وقت مولا کے سارے اصحاب جمع ہیں، ایک راوی ہے جس کا نام ہے عمرو ابن حبیب، وہ کہتا ہے، حبیب ابن عمرو، وہ کہتا ہے کہ خبر ملی کہ مولا کے ضربت لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے میں جلدی سے بیت الشرف کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا کہ علی کے گھر میں علی بستر شہادت پر ہیں، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ساتھ میں چاہنے والے موجود ہیں، اور جو ہے وہ سب اپنے آنسوؤں پر قابو پائے ہوئے کھڑے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رونے کی وجہ سے ہمارے مولا کو مزید اذیت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گریے کی وجہ سے ہمارے مولا کو کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو۔
دیکھ رہے ہیں اس منظر کو. اچانک کسی نے کہا کہ کوئی جراح کو بلا کے لائے. اس زمانے کا جو سب سے بڑا جراح تھا عزیر ابن عمر, اس کے بارے میں روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کو بلایا گیا. وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ ایک رگ گوسفند منگائی جائے. ابھی آپ قما کا ماتم کریں گے. جو ماتمی حضرات ہیں, یہ جملے میرے ان کے لیے ہے کہ جس وقت رگ گوسفند منگائی گئی ہے, میرا مولا میری طرف دیکھیے گا, میرے مولا کے سر سے پٹی کھولنی شروع کی جراح نے. یہ بھی جملہ ہے مختل کا. پٹی زرد رنگ کی تھی لیکن زہر کا اثر ایسا تھا کہ روایت کہتی ہے پتہ نہیں چل رہا تھا پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے. پٹی کھولی گئی, وہ رگ منگائی گئی. روایت یہ کہتی ہے, میری طرف دیکھیے گا شاید بات پہنچ جائے. اس سے قبل جو مجلس میں تھے انہوں نے سنا ہوا ہے, اور جو نہیں تھے یہ بہرحال ان کے لیے شاید گریے کا سبب بنے. وہ رگ لی اس جراح نے, میرے مولا کے سر میں اس رگ کو داخل کیا. سنیں گے کہاں تک پہنچی ہے وہ رگ. روایت یہ کہتی ہے, مختل یہ کہتا ہے وہ رگ آدھے سر سے اندر بڑھ گئی, آدھے سر سے زیادہ تجاوز کر گئی. اب جراح نے ایک مرتبہ اس رگ کو نکالا, اسے میں کیسے پڑھوں, جو الفاظ ہیں میں وہ کس طریقے سے نقل کروں کہ جب وہ رگ باہر آئی ہے تو تنہا وہ رگ باہر نہیں آئی ہے, وہ کون سے اجزاء تھے, وہ کون سے ذرے تھے جو اس رگ کے ساتھ ساتھ باہر آئے ہیں. لیکن اب وہ جراح ہے, وہ اس رگ کو دیکھ رہا ہے, میرے مولا کے سر کو دیکھ رہا ہے, میرے مولا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, اس رگ کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اس سے رہا نہ گا, اس نے مولا سے کہا مولا وصیتیں کیجئے, اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے, اب زیادہ وقت. ادھر جراح کا یہ کہنا تھا, روایت کہتی اب تک جو لوگ آنسوؤں پہ قابو پائے کھڑے تھے اب کسی سے نہیں رہا گیا. کوئی یہ کونا پکڑ کے رو رہا تھا, کوئی دوسرا کونا پکڑ کے رو رہا تھا. علی کا گھر نہ رہا, وہ عزا خانہ بن گیا جہاں پہ قیامت برپا ہو گئی, جہاں پہ قیامت. مقتل کہتا ہے, شیخ جعفر شوستری نقل کرتے ہیں, سب علی کو رو رہے تھے, سب امیر المومنین کا ماتم کر رہے تھے. جب اصحاب چلے گئے نا, اولاد موجود تھی, سب علی کو رو رہے تھے. حسن علی کو رو رہے تھے, حسین علی کو رو رہے تھے, محمد حنفیہ علی کو رو رہے تھے, علی کے بیٹے علی کو رو رہے تھے. اچانک علی کی نظر اپنی بیٹی زینب پہ پڑی. علی نے زینب سے کہا زینب, جب دیکھا زینب علی کو رو رہی ہے, علی نے زینب سے کہا زینب ارے تم مجھے رو رہی ہو, یہی وہ کوفہ ہے جس کوفے میں تمہیں اس حالت میں لایا جائے گا کہ ہاتھ بسے گردن بدے ہوگے, منادی ندا دے رہا ہوگا, سر پہ چادر نہیں ہوگی, کوئی پتھر برسا رہا ہوگا, کہیں سے صدقے کی کھجوریں آ رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عجیب کیفیت ہے, سب علی کو رو رہے ہیں. وہ مجلس تمام ہونے والی ہے, تابوت برآمد ہونے والا ہے. اپنی آنکھوں کو پرنم رکھیے گا. سب علی کو رو رہے ہیں, علی زینب کو رو رہے, علی زینب کو رو رہے. عزیزان گرامی, شہادت تو میں مکمل کل کی مجلس میں پڑھوں گا چونکہ تابوت برآمد ہونا, اس لیے ایک جملہ بس خالی سنیے. جب امیر المومنین شہید ہو گئے, مولا کا جنازہ تیار ہوا, علی کا جنازہ, مولا کائنات کا جنازہ. آپ تصور کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی گھر میں. علی کا جنازہ اٹھنے والا ہے, امیر المومنین کا جنازہ اٹھنے والا ہے. ایک روایت ہے جس کے لیے کہا گیا, میں وہ روایت بس پڑھ دوں مجلس تمام ہو جائے, کہ امیر المومنین کا جنازہ جس وقت گھر سے نکلا ہے نا, تو روایتیں بتاتی ہیں مولا کا جنازہ کیسا جنازہ تھا کہ آگے سے خود بلند تھا, پیچھے سے حسن حسین نے کاندھا دیا ہوا تھا. پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے, تو جواب ملا جبریل اور میکائیل علی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آئے. ہاں, علی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کون کون آ رہا ہے بھی سنتے رہیے گا. جبریل آ گئے, میکائیل آ گئے, علی کا جنازہ اٹھ جائے. علی کا جنازہ چلائے تو اس احترام کے ساتھ چلائے کہ بیان کیا جاتا ہے جہاں سے گزرتا تھا جو درخت بھی ہوتا تھا وہ امیر المومنین کے جنازے پہ جھک جاتا تھا. مسجد حنانہ جنہوں نے زیارت کی ہے, سنیے گا علی کا جنازہ کس احترام سے اٹھ رہا ہے. مسجد حنانہ کے سامنے سے جب امیر المومنین کا جنازہ گزرا تو امیر المومنین کے احترام میں مسجد حنانہ کی دیواریں جھک گئی. کون کون علی کے جنازے میں آیا, کس
کس نے علی کے جنازے میں شرکت کی، کس احترام کے ساتھ علی کا جنازہ، خود حتیٰ یہ روایت تک سے ملتی ہے، سید ہاشم بہرانی نے اس روایت کو نقل کیا مدینۃ المعجز میں کہ میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، پوری روایت تفصیل کے ساتھ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ جس وقت چونکہ یہ منزل فضائل کی روایت ہے، جس وقت میرے مولا شہید ہونے والے تھے تو امام حسن سے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ لے کے جاؤ گے کچھ دور یعنی بڑھنے کے بعد، شہر سے نکلنے کے بعد، اس جنازے کو ناقے کے اوپر رکھ دینا، جب چند قدم جب آگے لے کے جاؤ گے تو ایک منزل پر ایک نقاب پوش آئے گا اور ایک نقاب پوش آئے گا۔ امام حسن نے اس جنازے کو ویسے ہی حسب وصیت امیر المومنین تیار کیا۔ کون کون علی کے جنازے میں آیا ہے اور کس شان سے میرے مولا کا جنازہ اٹھا ہے کہ جنازہ چلا، حسب وصیت تھوڑی دیر بعد ناقے کے اوپر رکھا گیا، جنازہ چلا، جیسا میرے مولا نے کہا تھا حسن نے دیکھا ایک نقاب پوش آیا ہوا ہے۔ حسن نے مہار ناقہ اس نقاب پوش کے حوالے کی، چند قدم رکے اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے اس نقاب پوش سے ایک سوال کہ اب سید ہاشم بہرانی نقل کر رہے ہیں مدینۃ المعجز میں، امیر کے امام حسن نے اس نقاب پوش سے کہا کہ ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹانا۔ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے، آپ جو حسن نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جس علی کا جنازہ، علی مظہر العجائب ہے نا، جس علی کا جنازہ ہے وہی علی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن نے دیکھ کر کہا بابا آپ آئے ہیں؟ اب امیر المومنین کا جواب سنیے، اب مجلس تمام ہونے والی ہے۔ امیر المومنین نقل کر رہے ہیں امام حسن کی کنیت ہے ابو محمد۔ امیر المومنین نے امام حسن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے ابا محمد، جو علی سب کے جنازے میں آتا ہے کیا اپنے جنازے میں نہیں آئے گا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے اپنے جنازے میں آنے والے علی، آپ کا جنازہ تو کس شان سے اٹھ رہا ہے؟ جبریل موجود ہے، میکائیل موجود ہے، گزرتا ہے تو مسجد کی دیوار جھک جاتی ہے۔ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کے حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن بنانے والا۔ ہائے وہ حسین جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حنوط کیا گیا، جسے خاک کربلا کا کفن بنایا گیا، جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا، لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا پامال ہو چکا تھا کہ زینب جب لاشیں بھرائی تو تڑپ کے کہا کیا تو ہی میرا ماں جایا؟